لہا طلع نضید، اور لمبے چوڑے آسمان سے باتیں کرتے کھجور کے باغات۔ عربوں کے ہاں کھجور کے باغ تھے، کھجور کے درخت تھے، ورنہ اس سے بھی لمبے ناریل کے درخت جاتے ہیں، تاڑو کے درخت جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہا کتنے لمبے چوڑے درخت ہیں، اور وہ بھی پانی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ اپنی انرجی زمین کے اندر سے۔ اتنا اوپر کوئی پریشر مشین نہیں ہے، کوئی پریشر مشین نہیں ہے، اور پانی اوپر تک پہنچ رہا ہے، اوپر خوشے لگ رہے ہیں، اور اوپر پھل لگ رہے ہیں، اوپر ناریل لگ رہا ہے، اس میں 100 گرام 150 گرام 200 گرام پانی بھی اندر، مغز بھی تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کیسے پانی پہنچ رہا ہے وہاں۔ لہا طلع نضید، اس میں تہ بتا خوشنما بہترین خوشے لگتے ہیں، رزقا للعباد۔ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قاف سے کر رہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جو مضامین، جو سبجیکٹ اور باتیں بیان کی جاتی ہے وہ آپ بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کی سچائی، نبوت کی صداقت، مرنے کے بعد کی زندگی، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے سلسلے میں جو شکوک اور شبہات منکروں کی طرف سے کیے جاتے تھے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس صورت سے قرآن کریم کی 7ویں منزل بھی شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لحاظ سے کتنے دنوں میں پڑھا جائے، مکمل کیا جائے، اس کی سہولت اور آسانی کے لیے لوگوں نے اس کی منزلیں طے کی۔ بہت سارے لوگ جن میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، ایک دن میں بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بعض بزرگوں سے، اسلاف سے منقول ہے کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیا، یہ ان کی کرامت کی چیز تھی کہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، ہمت دی، یہ الگ بات ہے۔ باقی 3 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں 3 دن میں، تو کوئی مشکل کسی کے لیے نہیں اگر ٹھان لے انسان۔ تو اس کو انہوں نے ترتیب نام دیا تھا شورٹ میں فیل۔ فا سے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ سے لے کر پھر دوسری جو منزل شروع ہوتی ہے وہ یا یعنی سورہ یونس سے، پھر سورہ یونس سے لے کر 21ویں پارے میں لام لقمان، تو اس کو شارٹ میں کہہ دیا فیل۔ فا سے سورہ فاتحہ، یا سے یونس، اور لام سے سورہ لقمان۔ 3 دنوں میں یہ 3 منزلیں تھیں۔ اور ایک یہ 7 منزلیں جو ہے یہ تو باقاعدہ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنا ورد، وظیفہ قرآن کریم 7 دنوں میں مکمل ہو جائے اس کے لیے منزلیں طے کر دی تھی۔ اوس بن اوس ایک تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے پوچھا تھا کیف تحذبون القرآن، آپ قرآن کا وظیفہ کس طرح پڑھتے ہیں، کتنے دنوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم 7 دنوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں۔ پھر 7 دنوں میں کتنا کتنا پڑھیں؟ تو 7 منزلیں طے کر دی ہے، اور اس کا شورٹ نام جو ہے وہ علماء نے فمی بشوقن یہ دے دیا، آسانی کے ساتھ یاد ہو سکتا۔ فمی بشوقن، فا سے سورہ فاتحہ، وہاں سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے میم سے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، تو میم تک ایک منزل ہو گئی۔ پھر سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہوئی، تو پھر آگے ہے یا سورہ یونس کی یا ہے، تو سورہ یونس پر 3 منزلیں ہو گئی، تیسری منزل شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس سے لے کر پھر آگے با آ رہا ہے، بنی اسرائیل، یہ پھر بنی اسرائیل سے منزل شروع ہوتی ہے جو شین، سورۃ الشعراء،
19ویں پارے میں، وہاں سے شروع ختم ہوتی ہے، پھر سورۃ الشعراء سے شروع ہوتی ہے، پھر واو ہے آگے والصافات کا، اور پھر والصافات سے لے کر منزل پوری ہوتی ہے جو ہم نے سورۃ الحجرات پڑھی یہاں تک، یہ 6 منزلیں۔ 7ویں منزل فمی بشوقن، آخر میں قاف آ رہا ہے تو یہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ شارٹ میں اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو فمی بشوقن یاد کر لیں، ہر سورت کا پہلا حرف اس میں آ گیا ہے، پھر آسانی ہو جاتی۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں خاص طور پر اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کی فجر میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی، بلکہ بعض روایت سے ہوتا ہے کہ جو اجتماع کی نمازیں یعنی جس میں بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، ان نمازوں میں حضور خاص طور پر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسے جمعہ ہے، جیسے عیدین ہے، عیدین میں بھی، اور جمعہ کے دن ممبر پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں، ام ہشام نام ہے ان کا، کہ حضور کے پڑوس میں بالکل میں رہی ہوں، اور وہاں پر چونکہ پڑوس تھا، قرب تھا، نزدیکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، تو حضور کی تلاوت کو سن سن کے مجھے یہ سورت یاد ہو گئی تھی۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے قاف کے لفظ سے، یہ عرف مقطعات میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید کی عظمت و بزرگی والے قرآن کی قسم، اور قسم کھائی اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کو بتانا ہے۔ قرآن کی قسم جس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے، آپ سچے پیغمبر ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، اپنا فرشتہ دا نمائندہ بنا کے، لیکن لوگوں نے اس پر تعجب کیا، ان کو حیرانگی ہوئی، اور کہنے لگے ہم ہی میں سے ایک انسان نبی بن گیا، رسول بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے ہونے چاہیے، نبی اور رسول جو ہماری طرف بھیجے جاتے، ہم ہی میں سے، ہماری قوم میں سے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہماری عقل سے پرے ہے۔ حالانکہ قرآن میں بار بار یہ سمجھایا گیا کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا جا رہا ہے تو انسانوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے، انسانوں کے لیے وہ نمائندہ بن کے آ رہا ہے اللہ کا، انسانوں کے لیے آئیڈیل جو بنے گا وہ انسان ہی بنے گا، فرشتہ نہیں بنے گا۔ انسانوں جیسے جس کے تقاضے ہو، انسانوں جیسے جس کے خواہشات ہو، انسانوں جیسی جس کی ضروریات اور حاجات ہو، ان تمام ضروریات، حاجات، تقاضوں اور خواہشات میں رہ کر اللہ کے حکموں کا پابند بن کر زندگی گزارے، تب جا کے وہ نمونہ بنے گا۔ ورنہ انسان تو کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے، اس کو نہ نکاح کی ضرورت ہے، نہ خواہشات کی کوئی اس کے پیچھے تقاضے ہیں، نہ کوئی دنیا میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ پھر انسان وہ اشکال کرتے، وہ اعتراض کرتے، یہ ان کی بات ہم کیسے مانیں، اور ان کو کیوں نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ما کنت بدعا من الرسل، پہلے ہم پڑھ چکے 26ویں پارے کے شروع میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں۔ نبوت و رسالت تو پہلے سے شروع سے چلی آ رہی ہے، اور ہمیشہ سے نبوت و رسالت انسانوں میں رہی ہے، تو یہ نبی بھی انسان ہیں، تمہارے خاندان کے فرد ہیں، تمہاری برادری میں سے ہیں۔ کہنے لگے کافر یہ تو عجیب چیز ہے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے میں وہ شک کرتے تھے، اس پر اعتراض کرتے تھے، تو اللہ نے جواب دیا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، سلسلہ نبوت ہمیشہ انسانوں میں آیا۔ دوسرا، کافروں کو جو چیز کھٹکتی تھی اور جو ان کے گلے نہیں اترتی تھی، وہ چیز تھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جلا کر خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، سمندر میں بہا دیے جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ منتشر اجزاء، یہ پھیلے ہوئے ذرات، حصے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، تو یہ دوبارہ کیسے اکٹھا کیے جائیں گے اور دوبارہ کیسے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے اس کا جواب دیا ہے۔ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے 2 قدرتیں، 2 صلاحیتیں ہونی ضروری ہے۔
ایک تو یہ کہ اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے ایک ایک جزو، ایک ایک حصے، ایک ایک پارٹ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی میکینک ہے جس گاڑی کا وہ ہے تو اس کے ایک ایک جز، ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصے کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جزو کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹے پارٹس کے بارے میں بھی، اور بڑے سے بڑے اس کے پارٹس کے بارے میں، تبھی وہ اس کو کھولتا ہے اور پھر اس کو بناتا ہے، یا اس کو پتہ چلتا ہے کہاں کیا چیز کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی چیز لیکیج ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، تب جا کے اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو درست کر سکتا ہے۔ تو ایک چیز ہونا علم ہونا ہر چیز کے بارے میں۔ دوسرے ہوتی ہے قدرت۔ علم تو ہے لیکن قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، آج کل تو بہت ساری چیزیں ایسی سہولت والی، آسانی والی ہو گئی، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے۔ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، گاڑی میں کوئی خرابی آ گئی ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ نے فوراً گوگل سے پوچھا، یوٹیوب پہ گئے اور سرچ کیا، بولا، اور وہ ساری چیزیں آج کل آ جاتی ہے کہ بھائی پنچر ہو گئی تو اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ۔ لیکن آپ میں قدرت نہیں، طاقت نہیں وہ چیز، تو بھی آپ عاجز ہیں، آپ بے بس ہیں۔ علم بھی ہونا چاہیے، طاقت و قدرت بھی ہونا چاہیے، تب آپ اس چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے آج جو ہم پڑھیں گے جو رکوع میں، یہ دو چیزیں بتائی ہے۔ تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے، شک کیوں ہو رہا ہے دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، انسانوں کے جسم کے حصوں میں سے زمین جو کچھ کم کرتی ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، حشرات الارض کھا جاتے ہیں، جانور درندے جو کچھ بھی زمین کے حوالے کر دیا، اس کے بعد کیڑے مکوڑے کھا گئے، اس زمین کا پیوند بن گئے، حصہ بن گئے، ختم ہو گئے، زمین میں رل مل گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں پورا علم ہے، ایک ایک ذرے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کہاں ہے۔ ضروری نہیں ہے تو انسانوں میں سے مسلمان ہیں، کچھ اور قومیں بھی ہیں جو زمین کے حوالے مردوں کو کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد خاک اڑ جاتی ہے، ہوا چلی خاک اڑ گئی، اس کے کچھ حصہ گنگا جمنا میں بہا دیے، کہ کہاں کہاں لے جا کر ڈال دیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمندروں میں مچھلیوں کی خوراک بن گئے ہیں، کچھ درندوں کی خوراک بن گئے ہیں، کچھ مجوسیوں کی طرح، پارسیوں کی طرح بڑا وہ مینار بنایا، اپنے مردوں کو وہاں رکھ دیا، چیل کوے کھا گئے۔ اللہ فرما رہے کوئی جز، کوئی حصہ، کوئی پارٹ کہیں بھی چلا جائے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں سب علم ہے، جانکاری ہے، اور جس کو جانکاری ہوگی ہم لے آئیں گے، ہم اس کو جمع کریں گے۔ صرف علم نہیں ہے، وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، ہمارے پاس حفاظت کرنے والا کی کتاب، حفاظت کرنے والا یوں کہیے رجسٹر موجود ہے، لوح محفوظ میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حق بات کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں جب حق بات ان کے پاس آ گئی ہے، اور یہ گڈمڈ ہو گئے ہیں، شک میں پڑ گئے۔ مریج کہتے ہیں سرسبز شاداب باغ یا بڑا میدان جس میں خوب ہریالی ہو اور پیڑ پودے ہر طرح کی چیزیں اگائی ہوں۔ جو زیادہ ہریالی جہاں ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپس میں جو پیڑ پودے شاخیں گھل مل جاتی ہے اور وہ گڈمڈ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مریج۔ تو کہا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، کنفیوژن میں مبتلا ہیں، ان کے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ انکار کرنے کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، ہمارے علم میں سب کچھ ہے، جب ہم چاہیں گے سارے ذرات کو ملا دیں گے اور ان کو دوبارہ اکٹھا کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ ایک تو علم، ہمیں علم ہے ہر چیز کے بارے میں، دوسرا قدرت بھی ہے اس چیز کو جمع کرنے میں، اس چیز کو بنانے میں، اس چیز کی دوبارہ تخلیق میں، دوبارہ پیدائش میں۔ اور فرمایا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اللہ نے کہا کہ ہماری قدرت کے مظاہر، شکلیں، ایسی چیزیں، ایسی شکلیں جہاں ہماری قدرت ظاہر ہوتی ہے، ان کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرنے سے تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ جو ذات یہ کر سکتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہے، کنفیوژن ہے۔ کیا غور نہیں کیا آسمان کی طرف اپنے اوپر، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو تزیین کی، اس کو خوبصورت بنایا۔
آسمان کا گول گنبد، آسمان کی یہ چھت، نیلگوں چھت کتنی لمبی چوڑی، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں، کوئی اتنی لمبی چھت بغیر ستونوں کے دنیا میں دیکھی ہے آپ نے؟ اور ہم نے اس کو پیدا کیا، ستون نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہ جب سے ہم نے اس کو پیدا کیا آج تک اسی طرح برقرار ہے۔ دنیا کا ماہر سے ماہر انجینئر کوئی بلڈنگ تیار کر دے، چند سالوں کے بعد بلڈنگ کی دیواروں میں کمزوری آ جاتی ہے، پانی رسنے لگتا ہے، کلر پھیکا پڑ جاتا ہے، پلاسٹر جھڑنے لگتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو ایسا بنایا ہے، جب سے بنایا ہے آج تک اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جو کلر جب سے بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ نہ کبھی یہ سنا کہ آسمان کی اس چھت سے پلاسٹر گر گیا اور پوری تباہی پھیل گئی، کسی بستی پر گرا اور پوری قوم تباہ ہو گئی، کوئی برادری تباہ ہو گئی، نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کہہ رہے ہم نے اس کو مزین کیا ہے۔ آج کل تو سمجھنا بالکل آسان ہے، آج کل گھروں میں، چھوٹی دکانوں میں، مسجدوں میں چھت کو دیکھو آپ مزین کرتے ہیں۔ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں آپ چالو کیجئے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ لوگ دیکھنے آتے ہیں مسجدوں میں، خاص طور 27 کو، کوئی بڑی رات ہو، کوئی پروگرام ہو، کہ یار اس میں جو جھومر لگے ہوئے ہیں، جو فانوس لگے ہوئے ہیں، جو لائٹیں لگی ہوئی ہے، بڑا خوشنما منظر پیش کرتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی چھت پر بھی ہم نے جھومر لگائے ہیں، فانوس لگائے ہیں، تزئین کی ہے، خوبصورت اس کو بنایا ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، گلیکسیاں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ رات کے وقت جب کہ بالکل تاریکی چھائی ہوئی ہو اور کوئی دوسری لائٹ نہ ہو، آسمان بالکل گرد و غبار سے پاک ہو، بادل سے پاک ہو، پھر دیکھیے آسمان کتنا سہانا بہترین منظر پیش کرتا ہے۔ کبھی گاؤں میں چلے جائیے، رات گزاریے، پتہ چلے گا۔ شہروں میں رونقیں ہوتی ہے، لائٹیں ہوتی ہیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن گاؤں میں چلے جائیے پھر دیکھیے آپ، اندھیری رات میں صرف ستارے جھلمل جھلمل کر رہے ہو نا، وہ بھی منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند ہو وہ بھی منظر بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیف بنیناہا، کبھی غور کرو آسمان کی چھت کو کتنی مضبوطی کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وما لہا من فروج، اس میں آج تک درار نہیں پڑی ہے، شکن نہیں پڑی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 6 بار، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، اور صرف خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں، کمی ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ ہے فرجع البصر، کمی ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ بار بار تم کمی ڈھونڈنے، نقص نکالنے کے اس میں دیکھو گے نا، تب بھی تو ینقلب الیک البصر خاسئا، ناکام ہو کر لٹے گی، کوئی کمی تمہیں اس میں نظر نہیں آئے گی۔ کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے۔ والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا، آسمان میں غور کرو، پھر زمین میں اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے، زمین کو پھیلا دیا ہے، چاروں طرف پانی ہے، بیچ میں زمین ہے، نیچے بھی زمین ہے، اور زمین بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ یوں چھت کی طرح ہے۔ یہ چھت کی طرح نہیں ہے، یہ گول ہے۔ گول چیز پر آپ قائم نہیں رہ سکتے، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ گیند پر کھڑا ہو کے دکھائیے آپ، گول گیند پر، فٹ بال پر کھڑے ہو کے دکھائیے آپ، یہ فٹ بال کی طرح کروی شکل ہے یہ زمین۔ آپ بلندیوں پر جائیے اور وہاں سے آلات کے ذریعے سے، دوربین کی خوردبین کے ذریعے سے دیکھیے تو کہتے ہیں جب آدمی اوپر پرواز کرتا ہے تو نیچے زمین واقعی گول نظر آتی ہے، تو ہے ہی گول۔ اور اس گول زمین پر پھر چکر لگا رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اس پر بھی انسان رہ رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے سکون کے ساتھ۔ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گول ہے، اس کو یہ لگتا ہے یہ چپٹی ہی ہے، اور اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ شاید ہی کوئی چیز چلے، اتنی تیزی کے ساتھ ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنے میل طے کر لیتی ہے، اور اس میں سکون ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ زمین ہم نے تمہارے لیے گہوارہ بنائی۔ اللہ کبھی کبھی اس کو ہلاتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کتنا سکون ہے زمین میں۔ ذرا سا بھی ارتھ کی کو ہو جائے، دھرتی کمپ ہو جائے، چند سیکنڈ ہوگا تو سب بدحواس ہو کر باہر نکل پڑتے ہیں، اور سب کو بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو بھی بعض مرتبہ اندر ہی بھول گئے، خود میاں بھی باہر بھاگ کے نکل کے آ گئے۔ ایسے بھی شکلیں آتی ہیں جب زلزلہ آتا ہے نا، کتنا خطرناک دکھتا ہے، تو
کتنا سکون ہے. جب تک سکون ہے اس میں ہم سب کچھ اپنے سارے کام انجام دے رہے ہیں آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ. اس زمین کو ہم نے پھیلا دیا. یہ زمین ڈاواڈول ہوتی تو انسانوں کی زندگی بڑی پریشان کن ہو جاتی, جہنم بن جاتی. ہم نے اس میں رواسیہ القینا فیہا رواسیہ مضبوط پہاڑ ڈال دیے. ان پہاڑوں کی وجہ سے مضبوطی آ گئی اور زمین نے ہلنا ڈولنا شروع کر دیا, بند کر دیا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کو نہیں, زمین کو جب پیدا کیا, زمین کو پیدا کرنے کے بعد زمین ڈواڈول ہونے لگی کشتی کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں جیسی یہ مضبوط چیز میخوں کے طور پر ٹھونک دی. جب یہ میخیں ٹھونکی تو زمین ہموار ہو گئی, پرسکون ہو گئی, حرکت کرنا بند کر دیا. تو فرشتوں نے کہا پروردگار پہاڑ اتنی مضبوط مخلوق آپ کی کہ زمین بالکل پرسکون ہو گئی, اس سے بھی بڑھ کر طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا ہے. فرشتوں نے پوچھا کون سی؟ کہا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لوہا ہے, یہ پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے. تو کہا لوہے سے زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ کہاں ہے؟ آگ ہے, یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق ہے؟ کہاں ہے؟ پانی ہے, وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. کہ پانی سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق ہے آپ کی؟ کہاں؟ ہوا ہے, وہ بالکل ندی نالوں کے ہواؤں کو بہاؤ کو پھیر دیتی ہے, رخ کو پلٹ دیتی ہے. کہ ہوا سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق ہے؟ کہاں ہے؟ کیا وہ کیا ہے؟ کہ صدقۃ السر, چپکے سے اللہ کی راہ میں کسی کو دے دینا, یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. ہمارے بعض علماء جو ہے نا لطیفے کے طور پر کہتے ہیں, یعنی آخر میں کہاں بات آ کے رہ گئی سب سے مضبوط؟ صدقہ, بہت پاورفل ہے. تو کہا کہ وہ وہاں پر تبصرہ کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے بتائیں؟ تو کہا مولوی, یہ صدقے کو بھی کھا جاتا ہے. تو یہ لطیفہ ہے, حدیث کا وہ جملہ نہیں. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اس میں ہم نے مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس کو پرسکون بنا دیا, اور ہم نے اس میں ہر طرح کی دلکش من کل زوج بہیج اگنے والی چیزیں ہم نے اگائی. اب دیکھیے کبھی ابھی ہم ایک سفر پہ گئے تھے, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے نئے سال کے شروع میں فلاور شو ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیے کیسے کیسے پھول بہترین دلکش رکھے ہوئے ہیں. انسان کی آنکھیں مطلب تھکتی نہیں ہے دیکھنے سے, لطف اندوز ہوتی ہے. وہ چند پھول اور ملک کے کونے کونے سے لائے ہوں گے, پوری دنیا میں دیکھیں ہر علاقے کی اپنی خصوصیت, خطے کی الگ خصوصیت, وہاں الگ درخت, اگنے والی چیزیں الگ, کلر الگ. انبتنا فیہا من کل زوج بہیج, زمین کو ہم نے یہ بنایا, پھر اس میں ہر اگنے والی چیز دلکش بنائی. تبصرتاً, یہ بصیرت ہے, یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے, یہ نصیحت ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. جس کا دل زندہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو, وہ یہ کہے گا سبحان تیری قدرت, اتنی مضبوط چھت بنائی, اتنے پرسکون زمین کا گہوارہ بنایا, اور اس میں طرح طرح کی یہ چیزیں آپ نے مخلوقات کے لیے بنائی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے, اور ان کا نظام سنبھالنے والا بھی کوئی ہے, اور وہ علم والا بھی ہے, جانکاری والا بھی ہے, قدرت والا بھی ہے. دونوں صفتیں اس کے اندر ہیں. جس کا دل ضمیر زندہ ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا. اور اللہ نے زمین اور آسمان کی یہ مثالیں پیش کر کے قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق, زمین اور آسمان کو پیدا کرنا, یہ انسان کو پیدا کرنا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. زمین و آسمان کی تخلیق اکبر من خلق الناس, انسان کی تخلیق سے کئی گنا بڑی ہوئی ہے. اور یہ زمین و آسمان کیا کتنی مضبوط مخلوقیں ہیں, خطرناک مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے, انسان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہوں. اب دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اور کچھ چیزیں بیان فرمائی ہے. فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا, صاف شفاف بابرکت. آسمان سے ڈائریکٹ اترنے والا جو پانی ہے وہ بابرکت پانی کہا گیا اس کو, بارش کے قطرات. ایک تو یہ کہ گرد غبار سے بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, پھر یہاں آ جاتا ہے, نیچے گر جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں کثافتیں, گندگیاں شامل ہو جاتی ہیں.
ورنہ وہ صاف ستھرا اترتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بارش ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، ابھی امر اللہ کا حکم اس کے ساتھ شامل ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں شامل ہو گئی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو حضور اپنے باہیں وغیرہ یوں ہاتھ اوپر کر کے یوں کر لیتے تھے، یعنی بدن کے کچھ حصے پر چاہتے تھے کہ بارش کے قطرات پڑیں، اور جب پڑتے تھے تو اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ابھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، اس میں اس کی طرف سے برکتیں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا آسمان سے بابرکت ہم نے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور پھر ہم نے اس سے اگائے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹے جانے والے غلے۔ دو چیزیں، پانی ہم نے برسایا، اور پھر اس میں بھی آپ غور کریں، یہ پانی وہ پانی نہیں ہے میٹھا بالکل شیریں جس طرح پی جاتے ہیں نا آپ کے، اسی طرح ابتدا میں تھا، نہیں، یہ پانی وہ ہے جو سمندروں سے اٹھایا گیا ہے، بھاپ کی شکل میں اٹھایا گیا ہے، بھاپ کی شکل میں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، اوپر بادل بنایا، اپنے آٹومیٹک وہاں مشینی ہیں، فریزیں ہیں، ان کو برف کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں جمایا، اور پھر اس میں جو سمندر کا پانی، اس میں حموضت ہوتی ہے، کھارا پن ہوتا ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے وہ پانی اٹھایا جا رہا ہے جو کھارا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ میٹھے میں تبدیل ہو رہا ہے، برف میں تبدیل ہو رہا ہے، بادلوں کی شکل میں۔ پھر اللہ نے اپنی کارگو سروس چلائی ہے، بادلوں کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ، اور پھر جہاں برسانا ہے وہاں برساتے ہیں، اللہ کے حکم سے بادل برستے ہیں۔ کھارا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اور کھارا رہتا تو کھارے پن میں کیا چیزیں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ بارش اگر کھاری پانی کی شکل میں برستی تو زمین میں اتنی رویدگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو برسا، پھر اس سے دو چیزیں پیدا، ایک تو باغات وہ ہوتے ہیں جہاں درخت باقی رہتے ہیں، موسم میں پھل آتے ہیں، پھل توڑ لیے جاتے ہیں، درخت باقی رہتے ہیں۔ اور حب الحصید، کچھ اس پانی سے اگنے والی، پیدا کی جانے والی چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تیار ہو گئی ان کے پودوں سمیت ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، جو ہے، باجرہ ہے، ترکاریاں ہیں، یہ جب پک جاتی ہیں تو ان کے درخت پودے ہی کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ حب الحصید میں شامل ہیں۔ باغات کھجور کے ہیں، ناریل کے ہیں، کچھ اور درخت ایسے ہیں جو درخت قائم رہتے ہیں، موسم میں پھل توڑ لیے جاتے ہیں، درخت سال سے قائم ہے، لیکن کھیتیاں جو ہوتی ہے وہ 4 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، اس کے بعد ان کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ حب الحصید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبے چوڑے آسمان سے باتیں کرتے کھجور کے باغات۔ عربوں کے ہاں کھجور کے باغ تھے، کھجور کے درخت تھے، ورنہ اس سے بھی لمبے ناریل کے درخت جاتے ہیں، تاڑو کے درخت جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہا کتنے لمبے چوڑے درخت ہیں، اور وہ بھی پانی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ اپنی انرجی زمین کے اندر سے۔ اتنا اوپر کوئی پریشر مشین نہیں ہے، کوئی پریشر مشین نہیں ہے، اور پانی اوپر تک پہنچ رہا ہے، اوپر خوشے لگ رہے ہیں، اور اوپر پھل لگ رہے ہیں، اوپر ناریل لگ رہا ہے، اس میں 100 گرام 150 گرام 200 گرام پانی بھی اندر، مغز بھی تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کیسے پانی پہنچ رہا ہے وہاں۔ لہا طلع نضید، اس میں تہ بتا خوشنما بہترین خوشے لگتے ہیں، رزقا للعباد، یہ میرے بندوں کے لیے رزق میں تیار کر رہا ہوں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مردہ شہر کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ بارش ہونے سے پہلے آپ دیکھیے ریگستانوں میں جائیے، جہاں لقو دق سارا ہے، بیاباں ہے، جنگلات ہیں، ریت ہی ریت ریگزار ہے، اور جب ہوا چلتی ہے گرمی کے موسموں میں دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن بارش جیسی برستی ہے وہی ریتیلے ٹیلے ان پر ایسی مخملی چادر بچھ جاتی ہے کہ کشمیر کی وادیوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، ان کے ہمسر نظر آتے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ وہ مردہ تھی زمین، بارش کے قطرات جیسے ہی پڑے اس میں زندگی آ گئی، جس طرح اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، جس طرح ہم مردہ زمین کو پیدا کرتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے، زندہ کر دیں گے۔ بلکہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلو ابن آدم یبلا الا عظمن، آدم کے بیٹے کا تمام جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جسم میں الا عظمن، ایک ہڈی ایسی ہے
جو ختم نہیں ہوتی، کتنے بھی حالات اس پر آئیں وہ ختم نہیں ہوتی. فرمایا وہ عجب الذنبی، عجب کہتے ہیں ہڈی کو، ذنب کہتے ہیں دم کو. وہ دم کی ہڈی ہے، دم کی ہڈی. اس کو آج کل سائنسداں کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے ٹیل دم، ٹیل بون کہتی ہے. بلکہ یہ ثابت کیا ہے سائنس نے کہ بچے کی پیدائش، بچہ ہو یا بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا بالکل آخر کا حصہ ہے، اس کو عجب الذنب کہتے ہیں. پھر وہاں سے پوری تخلیق ہوتی ہے بچے کی پیدائش کی. تو کہا کہ سارا گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس ہڈی کا لاسٹ والا آخری حصہ ہے نا، وہ کتنے بھی حالات آئے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی کیمیکل اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا چاہیں گے نا، تو وہ حصہ ہر انسان کا باقی ہے، ایک معمولی سا حصہ ہے. اس میں بھی یہ بھی کہا کہ حبۃ خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ رہتا ہے نا اس میں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسے گی، بارش بھی پھوار کی شکل میں، اور پھوار کی شکل میں برسے گی اور اس ہڈی پر پڑے گی تو وہ ہڈی بننا شروع ہوگی. جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ وہیں سے بننا شروع ہوا تھا، اب دوبارہ بھی وہیں سے بننا شروع ہوگا، پورا انسان کا ڈھانچہ تیار ہو جائے گا. یہ سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ وہ ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی، غلطی نہیں. ٹیل ڈم آپ سرچ کریں تو آپ کے سامنے وہ بات آ جائے گی. تو حدیث میں تو پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے، مشکات شریف میں آیا، اور مشکات شریف تو دوسری بڑی کتابوں سے اس میں حدیثیں لے گئی، تو اوپر کی کتابوں میں آئی یہ بات. تو اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، اس طرح ہم نکال دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ذرے سے ہم پیدا کر کے دکھا دیں گے. آج انسان ان کو اللہ نے عقل دی، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. آپ دیکھیے یہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کیا ہے، یہ چوروں کی، نقب زنوں کی، رہزنوں کی تفتیش کیسے کی جا رہی ہے. کوئی ایک چھوٹا سا نشان ان کا رہ جاتا ہے، انگلی کہیں پڑ گئی تھی، انگلی کا نشان رہ گیا، یا کوئی ایک بال گر گیا، تو دیکھیے آپ اس سے پورا اس کا اسکیچ تیار کر دیتے ہیں کہ یہ اس شکل کا انسان ہے. تو جس اللہ نے یہ عقل دی، یہ دماغ دیا، کیا وہ پورا انسان پورا ڈھانچہ تیار نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن؟ اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، ہم اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ پیدا کریں گے. یہ مظاہر قدرت، یعنی قدرت کے، اللہ کی قدرت کے ظاہر ہونے کی یہ شکلیں اور صورتیں ہیں جس کو میڈیکل سائنس مزید اس کو نکھار رہی ہے اور انسانوں کے سامنے کھول کے پیش کر رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.